السلام علیکم دوستوں، یہ کہانی ہمیں ڈاکٹر اسماعیل نے کراچی سے بھیجی ہے۔ یہ واقعہ ان کی اسٹوڈنٹ لائف میں پیش آیا جس نے ان کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اس واقعے کو ہم نے کہانی کے انداز میں ترتیب دیا ہے۔ آئیے اس کہانی کو ڈاکٹر اسماعیل کی زبانی سنتے ہیں۔ میں، اسامہ اور زین، ہمارا میڈیکل میں 3rd ایئر تھا۔ ہم کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، تینوں ہی بڑے پڑھاکو تھے اور ہماری رہائش ایک دوسرے سے نزدیک ہی تھی۔ میڈیکل کی پڑھائی تو بہت ٹف ہوتی ہے اور خاص کر امتحانوں میں تو کمبائن اسٹڈیز رات بھر کرنی پڑتی تھی۔ ہم لوگ زین کے گھر میں ہی مل کر پڑھتے تھے۔ وجہ یہ تھی، ایک تو اس کی فیملی میں زیادہ لوگ نہیں تھے اور اس کا کمرہ چھت پر تھا، اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا، فرنش روم تھا جہاں سکون سے ہم تینوں مل کر پڑھ لیتے تھے۔ زین کے گھر میں کبھی کبھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی تھی۔ زین نے تو خیر ہمیں بتایا نہیں، لیکن اس کی بہن میری بہن کی دوست تھی۔ 1-2 دفعہ میری بہن نے ذکر تو کیا تھا۔ ہم لوگ اتنے مصروف رہتے، چھوٹی چھوٹی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، اور ہم اتنے عرصے سے وہاں پڑھ رہے تھے، ہم نے ایسا کچھ محسوس نہ کیا۔ کبھی کوئی کھٹر پٹر ہوئی بھی تو یہی سمجھا کہ بلی ہوگی۔ اب تک ہم نے بہترین نمبرز لیے تھے۔ آنے والا ہر امتحان پہلے سے ٹف ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی امتحانات میں کچھ ہی دن تھے، ہمیں ذہن میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ کھویا سا رہنے لگا۔ چونکہ کافی سالوں کا ساتھ تھا، ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، اس کے بدلے انداز فوراً نوٹس میں آ گئے۔ اسامہ کو تو شک تھا کہ زین کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ ہم کتابی کیڑوں کو کہیں اور دیکھنے کی فرصت کہاں تھی۔ ایک دن ہم نے زین کو پکڑ ہی لیا۔ اسامہ کا شک صحیح نکلا۔ زین کہیں اور نہیں، اپنے سامنے والے گھر میں ہی آنے والے نئے کرایہ داروں میں کسی لڑکی کو دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا۔ بقول اس کے وہ کچھ دنوں سے چھت پر دکھتی تھی۔ جب میں چھت پہ پڑھتا ہوں تو وہ مجھے ٹہل لگاتی دکھ جاتی ہے۔ اب اس نے اچانک چھت پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی ہے۔ ہم اس کو کیا تسلی دے سکتے تھے؟ امتحانات سر پہ تھے، ہمیں تو خود تسلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہہ سن کر اس کو پڑھنے پر لگا دیا۔ وہ بھی اس 4 دن کی محبت کا خیال دل سے نکال کر پڑھائی میں جٹ گیا۔ اس دفعہ کا امتحان بہت ٹف ہونے والا تھا۔ زین نے مشورہ دیا، آج سے ہی کمبائن اسٹڈی شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے گھر والے کسی شادی میں شرکت کے لیے ملتان گئے ہوئے تھے۔ نیچے کا سارا گھر خالی پڑا ہے، اسے ویسے بھی خالی گھر میں نیند نہیں آئے گی۔ ہم لوگ آ جائیں گے تو مل کر پڑھ لیں گے۔ امتحان سے 1 ہفتہ قبل ہم زین کے گھر کمبائن اسٹڈیز کے لیے جمع ہو گئے۔ ڈپارٹمنٹ سے اسٹڈی کے لیے ہم بولز لائے تھے۔ رات 8 بجے سے جو بیٹھے تو 11 پتہ نہیں کب بج گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بھوک سے بری حالت ہو رہی تھی۔ آج کا کھانا میرے ذمہ تھا، ہم ایسی ہی باریاں لگایا کرتے تھے۔ میں بروسٹ آرڈر کر چکا تھا۔ اسامہ پیٹ پکڑے لمبا پڑا تھا۔ زین اس کے پاؤں پر سر رکھ کر لیٹا تھا اور میں صوفے پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ٹھیک 12 بجے بیل بجی۔ ہمارا آرڈر آ گیا تھا۔ جس کی ذمہ داری ہوتی نیچے سے کھانا لینے وہی جاتا۔ میں گنگناتا ہوا اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ زین نے پیچھے سے آواز لگائی، اسماعیل دروازہ کھلا چھوڑ جانا، یہ لاک خراب ہو گیا ہے، مجھے اٹھ کر کھولنا پڑے گا، اور میں بالکل اٹھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اسامہ بھی بولا، میں تو اب کھانا کھا کر ہی اٹھوں گا۔ میں ان کو گھورتا ہوا دروازہ کھلا چھوڑ کر چھت سے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر سامنے والے گھر پہ پڑ گئی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی کوئی خاص شکل کی نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی، وہ بڑی سجی سوری تھی، بالکل دلہن کی طرح۔ وہ بھی رات کے 12 بجے، اور ہمارے چھت پہ بنے کمرے کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہی۔ میرے دیکھنے پر بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ کہیں زین اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہا تھا؟ لعنت ہے اس پر، اس کے لیے دیوداس بنا ہوا تھا۔ مجھے تو کوئی خاص سمجھ نہیں آئی۔ میں یہی سوچتا نیچے آرڈر لینے چلا گیا۔ کھانا لے کر اوپر آیا تو بھی وہ اسی پوزیشن میں تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا کمرے میں چلا گیا۔ کھانے کے شاپر ان دونوں نے ہاتھوں میں لے لیے۔ میں کچھ چپ سا تھا۔ جب کھانا لگا تو میں سب بھول گیا۔ ہم تینوں ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم پھر سے پڑھائی میں لگ گئے۔ اس لڑکی کی بات جیسے دماغ سے ہی نکل گئی۔
ایک ٹاپک کو سمجھنے میں ایسا الجھے کہ پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے کب بیت گئے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ 2 سوا 2 کا ٹائم ہوگا۔ ہم بجلی والوں کو کوستے تکیا، چادر، کتابیں اور موبائل اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئے۔ چھت کے درمیان میں چادر بچھا کر بیٹھ گئے۔ اسامہ کو واش روم جانا تھا، وہ موبائل لیے چلا گیا۔ زین بول کر گیا کہ نیچے جا کر جنریٹر چلاتا ہوں۔ اچانک مجھے اس لڑکی کا خیال آیا جس کو میں نے 2 گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ وہ واقعی میرے ذہن سے بالکل نکل گئی تھی۔ ابھی زین آئے تو پوچھتا ہوں۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ زین سے جنریٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا۔ میں ٹہلتے ٹہلتے سیڑھیوں کی طرف گیا۔ چھت کی باؤنڈری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی اسی حالت میں اسی زاویے سے ہمارے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ناقابل یقین تھا کوئی بھی 2 گھنٹے سے ایک زاویے سے کیسے کھڑا رہ سکتا۔ مجھے تو پہلے بھی اس سے کچھ اچھی وائبس نہیں آئی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور دیوار کی آڑ میں چھپ گیا، کہیں وہ مجھے نہ دیکھ لے۔ اب میں ایسے اینگل پر تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسماعیل تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ مجھے اپنے پیچھے اسامہ کی آواز سنائی تھی۔ میں اچھل گیا لیکن حواس قابو میں رہے۔ انگلی ہونٹوں پہ رکھ کر میں نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ ہاتھ کے اشارے سے کہا نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ ناسمجھی سے نیچے بیٹھ گیا۔ بھوے اچکا کر پوچھنے لگا ابے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میں نے سرگوشی سے اسے ساری بات بتا دی اور اس کی گردن پکڑ کر اس کو اچکا کر دکھایا۔ دیکھو وہ لڑکی وہاں کھڑی ہے۔ زین کا ٹیسٹ کتنا برا ہے۔ اسامہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی بولا۔ یہی پہلا خیال میرے دماغ میں بھی آیا تھا۔ اس نے بھی وہی سوچا۔ میں نے سر پیٹ لیا۔ ابے گدھے، مجھے گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تم خود سمجھو یہ نارمل بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے سے اسٹیچو بنی کھڑی ہے۔ ہاں یار نارمل بات تو نہیں ہے، اسامہ کچھ سوچتا ہوا بولا۔ اتنے میں زین سیڑھیاں چڑھتا اوپر آ گیا۔ یار جنریٹر نہیں چل رہا، وہ یہی بولتا اوپر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس پوزیشن میں دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ہم نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے نیچے جھک کر اوپر آنے کو کہا۔ وہ سمجھا تو نہیں تھا لیکن بات مان کر ویسے ہی اوپر آ گیا۔ زین یہ دیکھو یہ کون لڑکی ہے؟ یہ 2 گھنٹے سے ایسے ہی کھڑی ہے۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کر اس کو بھی اچکا کر دکھایا۔ وہ نہ سمجھی سے کبھی ہمیں کبھی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ بات عجیب تھی، وہ ایک اسٹیچو کی طرح کھڑی تھی۔ تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اسامہ کی سوئی تو اب تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ابھی پچھلے 2 دن سے ان کے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ زین فوراً بولا۔ اگر یہ وہ نہیں ہے تو یہ کون ہے بھائی؟ اسامہ پریشانی سے بولا۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بھوت پریت کا چکر ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم تینوں دیوار کے اس پار سر جوڑے خسر پسر کر رہے تھے۔ ایسا کرتے ہیں ہم کھڑے ہونے کے بجائے رینگ رینگ کر کمرے میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے، اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم چھت کے درمیان پہنچ چکے تھے۔ شکر ہے اس نے ہمیں نہیں دیکھا، میں سکون کا سانس لیتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ ہماری خوش فہمی تھی کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لائٹ تو لگ رہا تھا سارے علاقے کی گئی ہوئی ہے۔ ابھی ہم اپنا سامان سمیٹ رہے تھے تاکہ ہم رینگتے رینگتے کمرے میں چلے جائیں۔ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے آواز آنے لگی۔ زین زین، یہ زین کی امی کی آواز تھی۔ وہ زین کو کیسے آواز لگا سکتی تھی؟ وہ تو ملتان میں تھی۔ یہ آواز سن کر ہم تینوں کی سٹی گم ہو گئی۔ ہم تو سرپٹ کمرے کی طرف دوڑے، لیکن یہ کیا، دروازہ لاک تھا۔ اسامہ کے بچے یہ کیا کیا؟ کیونکہ لاسٹ میں کمرے سے آنے والا وہی تھا۔ میں نے غصے سے اسے گھورا۔ زین اب یہ کیسے کھلے گا یار؟ یہ تو اب جگاڑ سے کھلے گا۔ اس ساری کشمکش میں زین کی امی کی آواز جو ہمیں آ رہی تھی بند ہو گئی تھی۔ ہم تو برے پھنسے تھے، نہ اندر جا سکتے تھے نہ نیچے۔ اب کیا کریں؟ وہیں دروازے کے پاس ایک ہی چادر میں ہم تینوں گھس کر بیٹھ گئے۔ اب کیا کر سکتے تھے سوائے انتظار کے؟ زین ایسی آوازیں کیا پہلے بھی تمہارے گھر میں آتی رہی ہیں؟ میں نے زین سے پوچھا۔ نہیں یار، ایسا تو کبھی نہیں ہوا، زین نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ سردیوں کے دن تھے، جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ اگر ہم زیادہ دیر یہاں بیٹھتے تو سردی سے ٹھٹر جاتے۔ ہم سردی اور خوف سے چپ بیٹھے، زیر لب
آیت الکرسی پڑھتے چادر کی آڑ سے چھت کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک چھت پر ایک کالی بلی کودی اور پھر ایک کے بعد ایک بلیاں پتہ نہیں کہاں سے کود پھاند کر آنے لگی۔ وہ 5 بلیاں تھیں۔ پہلے تو انہوں نے چھت کے کونے میں پڑی ڈسٹ بن گرائی اور ہماری پھینکے بروس کی ہڈیوں کو ایسے صفا چٹ کیا۔ مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوتی ہیں۔ مجھے شبہ تھا کہیں جن تو نہیں، اور ہڈیاں کھاتے 2 بلیوں میں بڑی خوفناک لڑائی ہو گئی۔ اف، کیا آوازیں تھی جو ان بلیوں کے حلق سے نکل رہی تھی۔ باقاعدہ گروپنگ کر کے ان میں جنگ شروع ہو گئی اور ہم اس جنگ کو دیکھنے پر مجبور تھے کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس میں سے ایک بلی وہ لڑائی میں شامل نہیں تھی۔ وہ مستقل ہماری چادر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو پتا تھا کہ ہم اس میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے وہ جنگ تھمی، لیکن ان کی غراہٹیں ایسی تھیں جیسے کوئی بڑے جانور کی ہوں، اور پھر وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی ایک ایک کر کے غائب ہو گئی۔ ہم نے تو شکر کا سانس لیا۔ 5 منٹ میں ہی لائٹ آ گئی۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ آخرکار میں نے ہمت کی، اپنے پاس پڑے سامان سے پین اور کینچی نکالی اور کھڑا ہو کر لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں نے بھی ہمت کی، زور لگا کر دروازہ کھل گیا۔ ہم تو گرتے گرتے اندر جا گھسے اور دروازہ بند کر لیا۔ باہر پڑا سامان بھی نہیں اٹھایا۔ آخرکار اس خوفناک رات کی صبح ہو گئی۔ رات بھر کی اذیت کے جاگے ہم صبح ہوتے ہی زین سمیت کمرے سے نکلے۔ باہر ہمارا سامان پڑا تھا۔ وہ بولز غائب تھی جو ہم پڑھنے کے لیے لائے تھے۔ زین میرے ساتھ میرے گھر آ گیا اور اپنے گھر والوں کے آنے تک وہ میرے ساتھ ہی رہا۔ بولز کا تو ہم نے فائن بھرا اور ڈپارٹمنٹ سے ڈانٹ الگ پڑی۔ ان کو کیا بتاتے کہ وہ ہڈیاں کہاں گئیں۔ ہم نے تو شکر ادا کیا کہ ہماری ہڈیاں سلامت ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں، لیکن آج بھی اس واقعے کو نہیں بھول پائے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے وہ بلی وہ عورت ہی تھی جو ہم نے چھت پہ کھڑی دیکھی تھی۔